السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے مزاج بخیر ہوں گے۔ آج کی ویڈیو عمران خان کی نئی پیش رفت پر مبنی ہے، جس میں انہوں نے پاکستان میں پسے ہوئے طبقات کو اوپر لانے کی بات کی، جبکہ حیرت کی بات یہ ہے کہ انہیں پورے پاکستان میں صرف افغانی اور بنگالی ہی پسے ہوئے طبقات نظر آئے۔ انہوں نے انہیں شناختی کارڈ دینے کا عندیہ ظاہر کیا ہے، جو کہ حسن زن کی اعلیٰ مثال ہے۔ لیکن کیا شناختی کارڈ اور پاسپورٹ کا اجرا انہیں محب وطن پاکستانی بنا دے گا؟ یہ شاید وہم ہی رہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ ان دونوں طبقات کو کسی نہ کسی طرح ریکارڈ میں لایا جائے اور ان کی اکاؤنٹیبلٹی یا چیک اینڈ بیلنس کو یقینی بنایا جائے۔ حقوق کی مد میں ان کی ہر ممکن مدد کی جائے، لیکن شناختی کارڈ کی بجائے اگر انہیں ویزا ایشو کیے جائیں، جیسا کہ ہمارے پاکستانیوں کو عرب ممالک میں کیے جاتے ہیں، اور انہیں رینیو کروانے کا بھی ایک پروسیس مختص کیا جائے، وہ چاہے 1 سال پر مبنی ہو، 2 سال پر یا 5 سال پر۔ بالخصوص افغانیوں کے لیے بات کڑوی ہے، لیکن سچ یہ ہے کہ افغانی پاکستان سے مخلص ہو ہی نہیں سکتے۔ اس مد میں آئے روز مثالیں ہماری آنکھوں سے گزرتی رہتی ہیں، یا ماضی میں ان مثالوں کا ایک انبار لگا ہوا ہے جن کا شمار بھی شاید محال ہو۔ یہ امریکہ کے جوتے تو چاٹ سکتے ہیں، لیکن پاکستانیوں کے جوتوں میں پیر ڈال کر بھی اسی زمین پر ٹھڈے مارنے سے گریز نہیں برتنے والے۔ جبکہ یہ بات بھی واضح ہو جائے کہ انہیں پسے ہوئے طبقات کہنا ناانصافی ہے، البتہ انہیں اگر چھپے ہوئے طبقات کہا جائے تو یہ زیادہ مناسب ہوگا۔ باقی زیر و بم ہر قوم میں ہوتے ہیں۔ کون سی ایسی قوم ہے، کون سی ایسی کاسٹ ہے، کون سا ایسا قبیلہ ہے، یا کون سی ایسی رنگ و نسل ہے جس میں طبقات کے لحاظ سے تفریق نہیں؟ تمام تر لوگوں میں پسے ہوئے طبقات بھی موجود ہیں، اور ویل سیٹل لوگ بھی ہر قوم میں پائے جاتے ہیں۔ اگر اکاؤنٹیبلٹی ہو تو ان دونوں قوموں میں سے اکثریت ان لوگوں کی برآمد ہوگی جو ابھرے ہوئے ہیں، نہ کہ پسے ہوئے، پھر چاہے وہ بنگالی ہوں یا افغانی۔ ایک بنگالی کئی کاروبار سنبھالے ہوئے ہیں، لانچیں ان کی، مچھیرے یہ، اور کاروبار ان کے، لیکن ان کا دائرہ کار تقریباً ٹھیک اور مثبت ہے، جبکہ افغانیوں کی تو سمجھ ہی نہیں آتی۔ یہ کچرا چنتے ہی ملینئر بن جاتے ہیں۔ کتنے ہی افغانوں کو ہم سب آبزرو کر چکے ہوں گے کہ وہ 4 مہینے کچرا چنتے ہیں، پھر دکان ڈالتے ہیں، اس کے بعد گودام بن جاتا ہے، اور سال کے اندر وہ لینڈ لارڈ کی صورت اختیار کر لیتے ہیں۔ جبکہ یہ بھی فیکٹ ہے کہ 1 نمبر کام آپ کو 1 سال میں لینڈ لارڈ بنا ہی نہیں سکتا، جس سے صاف واضح ہے کہ اس تمام تر چکر کے پیچھے 2 نمبری کار فرما ہے۔ اور اگر ایسے میں انہیں شناختی کارڈ جاری کر دیے جاتے ہیں تو ان کے تو وارے نیارے ہو جائیں گے۔ اس لیے اگر کچھ کرنا ہے تو پہلے ان کی مکمل جانچ کی جائے کہ آخر ان کے اثاثوں میں کون سے پر لگے ہوتے ہیں کہ جو انہیں 6 مہینے میں ہی زمین سے اٹھا کر آسمانوں میں اڑانے لگ جاتے ہیں۔ باقی بحیثیت مسلمان بنگالی بھی ہمارے بھائی ہیں اور افغانی بھی ہمارے بھائی ہیں، لیکن جس بل سے آستینوں کے سانپ نکلنے کا اندیشہ ہو تو احتیاط لازم ہو جاتا ہے۔ ملتا ہوں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ اب سے انشاءاللہ سجیشنز کی بنیاد پر بھی ویڈیوز بنائی جائیں گی۔ اس ویڈیو کا موضوع بھی ایک دوست نے سجیسٹ کیا تھا جن کا نام عبدالواجد قاظمی ہے۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی موضوع ہے کہ جس پر ویڈیو بننی چاہیے تو مجھے ضرور بتائیں۔ انشاءاللہ پوری کوشش ہوگی کہ اسے کسی نہ کسی ویڈیو میں سمویا جا سکے۔ اللہ ہمارا حافظ و ناصر ہو۔